بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت پارلیمان پہ اور جمہوریت پہ ایک اور شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے اینٹی ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ ایک دم سے متحرک ہو گئی ہیں، اور ایک دم سے پاکستانی پاسپورٹ پھاڑے جا رہے ہیں، اور ایک سلوگن دیا جا رہا ہے کہ پاکستان عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ اور دوسری طرف عدلیہ نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے لی ہے، اور پارلیمان کے تحلیل ہوتے ہی جہاں جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال نے جو نظام سلطنت ہے اس پر ایک دھاوا بول دیا ہے یا قبضہ کر لیا ہے، اب نظام سلطنت اسی کی مرضی سے چلے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، میں نے کہا نا کہ اس وقت سپریم کورٹ بلیک میلنگ کی ٹیکنکس پر اتر آئی ہے، اب اس بلیک میلنگ کی قیمت کس کو کیا چکانی پڑے گی اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور بات اس پر بھی کریں گے کہ عمران خان نے انتہائی نازک اور انتہائی حساس پتہ کھیل تو لیا، پھینک تو دیا، لیکن اس کے کنسیکوینسز عمران خان کو کیا بھگتنے پڑیں گے، اس پر ہم آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے ویلاگ پسند ہیں تو آپ سے ایک التماس ہے کہ مہربانی کر کے ان کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اینٹی ڈیموکریٹک فورسز جو تھیں وہ جو ہے وہ جمہوریت کو مطلب پابند سلاسل کرنے یا مسلوب کرنے پہ تل گئی ہیں، اور اس وقت ایک یعنی جیسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پارلیمان کے تحلیل ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو کچھ ہونے جا رہا تھا اس کے بیچ میں اگر کوئی تھا تو وہ پارلیمان تھی، لیکن پارلیمان کے جاتے ہی پہلا وار گزشتہ روز کیا گیا جس میں سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ناظرین، حیران کن بات ہے کہ یہ فیصلہ 19 جون کو محفوظ کیا گیا تھا، لیکن کیوں تاخیر ہوئی؟ تاخیر اور بالآخر اس کے بعد پھر دو چیزیں یک کے بعد دیگرے ہوئیں۔ پہلے سائفر جو ہے وہ انٹرسیپٹ کے اپنا ایک ویب نیوز پیپر ہے، اس پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے، اور ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے، مرتضی اور کوئی اور صاحب ہیں وہ یہ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں پورا سائفر کا متن چھاپ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حیران کن طور پر سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یعنی پوری دنیا میں کیا بلکہ پاکستان میں اور کچھ ایک اور ممالک میں پاکستان کے پاسپورٹ کو پھاڑنے اور ایک سلوگن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، اور ہم 14 اگست نہیں منائیں گے، اس لیے کہ ہمارا عمران خان اندر ہے۔ تو بھائی، اگر عمران خان اندر ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے آؤ نا، باہر آؤ، سونامی لے آؤ، سڑکوں پہ آؤ، پرامن احتجاج کرو، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ، جیلیں بھر دو، یہی ایک ڈیموکریٹک وے ہے، لیکن نہیں۔ ناظرین، اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عدلیہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ میں آ گئی ہے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گریٹ ریسیٹ جو پروگرام تھا وہ سپریم کورٹ میں انسٹال کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اپنا جو یوں سمجھ لیں کہ امرانڈو جو کیڑا ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے، وائرس اتنا ایکٹیو ہے یا اتنا طاقتور ہے کہ اس نے دی گریٹ ریسیٹ پروگرام کو وہی ختم کر دیا، اور پھر جسٹس عمر بندیال میں وہ گھس گیا، اور اب جسٹس عمر بندیال نے تباہی مچا دی۔ آتے ہی پہلے ہی 19 جون کو محفوظ کیا ہوا فیصلہ آج سنا دیا، اور حیران کن طور پر مطلب حیرت ہوتی ہے، یعنی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پارلیمان کے تحلیل ہونے کے منتظر تھے، اور یہ ناظرین خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں متواتر کہہ رہا تھا کہ صرف
صرف پارلیمان کے جانے کی دیر ہے، اور 16 سپٹمبر سے پہلے عمر عطا بندیال اپنے اصلی روپ، اپنے اصلی دانت، اپنا اصلی کردار دکھا کے جائے گا، اور وہ دکھا کے جائے گا۔ یہ جو ہے وہ ایماندار جج نہیں ہے، یہ عمران دار جج ہیں۔ انہوں نے ایمان کو چھٹی دے رکھی ہے، انہوں نے فرض کو خدا حافظ کہہ رکھا ہے۔ تو اس وقت یعنی جیسے ہی پارلیمان ختم ہوئی تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے نظام سلطنت یا جو پارلیمانی نظام ہے اس کا کنٹرول جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ چلو جی آؤ کھیلو ہمارے ساتھ تو پتہ چلے۔ اب نہ تو آئین کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ پارلیمان کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی وہ پارلیمان جس نے آئین کو جنم دیا، اور وہ پارلیمان جس کو لیجسلیٹو اسمبلی یا لیجسلیٹو اسمبلی کہا جاتا ہے، جہاں قانون ساز ادارہ جس کو بھی کہتے ہیں، اب وہ قانون سازی نہیں کر سکتا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ قانون سازی سے پہلے آپ اس قانون کا ڈرافٹ سپریم کورٹ بھجوا دیں عمر عطا بندیال کے پاس، سر یہ ہے، ہم سر میلارڈ جج صاحب ذرا میں بتا دینا، یہ ہم کر لیں، اور اگر بندیال صاحب اجازت دے دیں تو پھر کر لیں۔ اور ویسے میں اس جسٹس عمر عطا بندیال کا انجام بہت بھیانک دیکھ رہا ہوں، اور جس طرح دوسرے تو شاید پتہ نہیں، لیکن ان کا انجام میں بہت بھیانک دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے عدلیہ کے کاندھے استعمال ہو رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جھکا کر عدلیہ عمران خان کو رہائی دلوانا چاہتی ہے، اور رہائی بھی یعنی نہ صرف رہائی بلکہ پاور پالیٹکس میں یعنی اس مقام پر لے آنا چاہتی ہے جہاں 2018 کے بعد عمران خان تھا، یہ والی پوزیشن پر اس کو لانا چاہ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی حیران کن طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سب کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے جب عمران خان کے 9 مقدمات میں ضمانت منسوخ ہو چکی ہے، ہائی کورٹ عمران خان کو ریلیف نہیں دیا، اور جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے عمران خان کو سزا سنا دی، اور اب معاملات سپریم کورٹ کے ہاتھ سے بھی نکل گئے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہی وجہ ہے کہ اب جو جوڈیشری ہے وہ سیدھی بلیک میلنگ پہ اتر رہی ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اب آپ کو میں بتا دوں کمنگ ویک سے جی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ 2023 اس کو بھی اڑا دیا جائے گا، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، تاکہ سپریم کورٹ اپنی بالادستی برقرار رکھ سکے، یعنی چیف جسٹس اپنی آمریت، اپنی ڈکٹیٹرشپ، اپنی جو ان کی یعنی ہٹلرشپ ہے وہ مینٹین رکھ سکے۔ لیکن اس کو یہ بھول گیا ہے عمر عطا بندیال کہ تیرے جانے میں باقی دن کتنے، تو گیا، جب تو گیا تو پھر اتنا گند کر کے کیوں جا رہا ہے کہ بعد میں اپنا چہرہ بھی تو آئینے میں جا کے نہ دیکھ سکے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ بندیال ہیں یا گندیال ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آپ جو کچھ کر کے جا رہے ہیں اس کے کانٹے آپ کی نسلوں کو بھگتنے پڑیں گے، یہ دکھ رہا ہے۔ جس طرح ثاقب نثار، جس طرح جسٹس گلزار، جس طرح مولوی مشتاق، اس طرح کے گندے غلیظ ججز جو بھگت رہے ہیں، اسی طرح آپ کی بھی باری آ رہی ہے، آپ کے بھی بچے بھگتیں گے۔ یہ غلط ہے۔ آئین کو آئین بالادست ہے، آئین سپریم ہے، آئین کو بنانے والا ادارہ سپریم ہے۔ آپ نے اس آئین کی کوکھ سے جنم لیا ہے جس کو پارلیمان نے بنایا ہے، لیکن آپ کہاں؟ اس کے بعد یہ آئے گی باری اپنا آرمی کورٹس میں سیویلینز کا جو ٹرائل ہے اس کا معاملہ، اس کے بعد جو آئے گا یعنی آڈیو لیکس کمیشن، اس کو بھی ختم کر لیا جائے گا۔ اب جو خطرناک ترین چیز آنے جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 14 مئی پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کی کابینہ پر کنٹیمپٹ کا معاملہ آئے گا۔ یہ آخری بار ہوگا
اور دوسری طرف عمران خان آخری بار یعنی آخری حساس ترین پتہ کھیل چکا، یعنی وہ تھا سائفر کا پتہ عمران خان کھیل چکا، اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہوگا۔ اور مطلب ایک تو ہوتی ہے بے وقوفی، لیکن آج شہباز گل دوسرے لفظوں میں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے، یعنی یہ ہم نے کیے، مطلب اس طرح باتیں کر رہا ہے۔ ان کے مطلب میں اگر ان کا جو ویلاگ ہے اس کو میں اگر انٹرپریٹ کروں تو پھر یہی ہے کہ یا تو ہم نے کیا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر عادل راجہ نے کیا ہوگا، جبکہ ان کو یہ اندازہ بھی تھا کہ بھائی 28 نومبر 2021 کو نو کانفیڈنس موشن کا معاملہ زیر بحث آیا، اور اس کے علاوہ دسمبر 2021 میں ایاز صادق نے نو کانفیڈنس موشن کا اشارہ کیا، اور پھر جنوری میں باضابطہ طور پر بلاول بھٹو زرداری نے اس کا اندیا دیا۔ 7 فروری کو پی ڈی ایم اور جو اپنا جتنی بھی پارلیمانی جماعتیں تھیں انہوں نے اتفاق رائے سے یہ اعلان کیا 7 فروری کو کہ جی جو ہے وہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 یا یعنی تقریباً 8 یا 9 مارچ کو ان کو ایک سائفر موصول ہوتا ہے، پھر 27 مارچ کو وہ جلسے میں لہرایا جاتا ہے۔ یار حیرت کرو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ کہاں ہے، سائفر کا معاملہ کہاں ہے، آپ کہاں کھیل رہے ہو؟ 8 اپریل کو آپ نے الزام عائد کیا امریکہ پر، جس کا آپ کو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جیلینا پورٹر نے جو اسپوکس پرسن تھی اپنا وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے اس کی تردید کی، اور ابھی جو کچھ ہوا ہے اس پر میتھیو ملر نے اس کا صاف لفظوں میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ہم ایتھینٹسٹی کو ہم کیا کریں، ہمیں تو اس کی سائفر کی ایتھینٹسٹی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو ہم اس کی تردید یا تصدیق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جب سے یہ سائفر کا معاملہ چل رہا ہے تو سائفر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہوگا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی وہ آخری پتہ تھا جو عمران خان کو سنبھال کے رکھنا تھا، لیکن عمران خان جلد بازی میں یا پھر جیل کا دباؤ، یا پھر جیل کی اذیت، یا پھر جیل کی پریشانیاں، یا پھر جیل میں مچھروں کا کاٹنا، یا پھر کیڑوں کا نظر آنا، یا پھر چھپکلیوں کا نظر آنا، یا پھر جو جیل کا کھانا اور وہ بکرے کی رانیں، وہ مچھلی، وہ دودھ اور وہ خشک میوے اور جو عیاشیاں صاحب کرتے تھے وہ سب وہ نہیں مل رہی، تو یقیناً عمران خان پریشان ہو گیا اور سائفر کا پتہ کھیل بیٹھا۔ اور اب معاملہ آ رہا ہے کہ الزام الگ رہا ہے کہ جی حامد میر، جب یہ کاپی حامد میر اور نجم سیٹھی کے پاس تھی تو پھر یہ اپنا انٹرسیپٹ کے پاس کیسے گئی؟ تو بھائی انٹرسیپٹ کے پاس جو کاپی گئی ہے وہ حامد میر یا نجم سیٹھی کی بجائے وہ تو وہاں سے ڈائریکٹ آپ کے یہاں سے گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو انٹرسیپٹ کا آرٹیکل ہے اس میں اتنے ابہام پائے جاتے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غیر جانبدار آرمی کے لوگوں نے دیے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں نے دیے، کبھی کہتے ہیں کہ جی آرمی کے لوگوں نے دیے لیکن ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ان کا کوئی ایک موقف ہے ہی نہیں، تو جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسٹوری فیڈیڈ ہے، پلانٹیڈ ہے، یہ پی ٹی آئی کی پلانٹیڈ اسٹوری ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کو باقاعدہ بٹھا کر اسکرپٹ لکھ کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ اسکرپٹ پنجاب کے راولپنڈی اور لاہور اور راولپنڈی کے بیچ کا کوئی شہر ہے جس کی شاید وہاں سے منظوری لی گئی ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہوگا، کیونکہ یورپین یونین عمران خان کے دورے پر ناراض تھیں۔ اسد مجید اور جو اپنا تھے کیا نام تھا اس کا، ڈونلڈ لو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا 7 مارچ کو ان کی میٹنگ ہوتی ہے، 8 یا 9 مارچ کو صرف سائفر جو ہے وہ یہاں لینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد لیٹس پلے اٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کہانیاں شروع کر رہے ہیں
کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب UN میں یوکرین کے حوالے سے یا یوکرین پر حملے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور یورپین یونین کی طرف سے آپ کو خط لکھے گئے کہ جی آپ اس کو اپوز کریں، لیکن آپ تو ایک نئے بلاک میں جانے چاہتے تھے، لیکن آپ کو فارن پالیسی کا پتہ ہو تب نا، تو آپ نے روس کا دورہ کر لیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ UN کی جو قرارداد تھی یورپین یونین کی طرف سے، آپ نے اس کی حمایت بھی نہیں کی، اور الٹا آپ نے جلسے میں کھڑے ہو کر گالیاں دیں، اور یورپین یونین کے جو سینئر ایمبیسیڈر جو اپنا سفارتکار تھے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا سخت رد عمل دیا۔ آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو سائفر جو ہے وہ امریکہ سے آیا تھا، جب آپ نے MBS کو جو ہے وہ گالیاں دی تھیں کیبنٹ میں، اس کے بعد سعودی عرب سے جو آپ کو سائفر آیا تھا اس کو بھی ذرا لے آئے نا سامنے، اس کو کیوں نہیں سامنے لے آتے؟ ایک اور ملک بھی ہے میرے خیال میں، انہوں نے بھی ایک سائفر بھیجا تھا ان کو، اپنا عمران خان کو، فرانس نے یا کسی اور ملک نے، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو دکھاؤ نا، بالخصوص سعودی عرب والا سائفر، پتہ تو چلے کہ گالیاں دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں تھیں یہ عمران خان کی اپنی ہی بے وقوفی، جہالت اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بھگتنے پڑے۔ پاکستان یورپین یونین جو ہمارا اہم ترین، جہاں سے ہم، مطلب میں کیا بولوں، کم سے کم سفارتکاری نہیں آ رہی تھی تو فارن منسٹری شاہ محمود قریشی تو تجربے کار تھا، اس کو تھوڑا سا فری ہینڈ ہی دے دیتے۔ اس کو پتہ ہے کہ یورپی یونین ہم سے کیا لیتی ہے، ہم یورپی یونین سے کیا لیتے ہیں، یورپین کنٹریز ہم سے کس طرح کی ڈیل کرتے ہیں، ہم ان سے کس طرح کی ڈیل کرتے ہیں، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے نا۔ لیکن آپ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت آمریت تیار ہے جمہوریت پر شبخون مارنے کے لیے، اور اس حوالے سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جو ہے وہ جمہوریت کو پروان چڑھنے نہیں دیا جانا چاہیے۔ اور یہ جتنے بھی میں نے آپ کو اپنا لیجسلیشن بتائی، جن میں نے آپ کو گن کے بتائے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ اور آرمی کوڈز کے حوالے سے جو ایکٹ اپنا جو کیس ہے، وہ آڈیو لیکس کمیشن کیس اور 14 مئی پنجاب انتخابات کیس، یہ سارے معاملات یہ مرتا بندیال صاحب اپنے ہوتے ہوئے نمٹا کر جائیں گے، اور ملک میں وہ دھم مچا کر جائیں گے کہ اس وقت جو پاکستانی اب کچھ بھی تھوڑی سی بھی سانس لینے کی اہلیت رکھتے ہیں نا، اس کے بعد شاید وہ بھی نہ رکھیں، کیونکہ معیشت تباہ ہو چکی ہوگی اور سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ یا تو پھر کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لیا جائے، یا تو پھر درمیانہ قدم اٹھا لیا جائے، یا تو پھر وہ کر لیا جائے جو کرنے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔